اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر المظفر ہے۔ محرم الحرام کے بعد یہ مہینہ آتا ہے اور ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جنوری، فروری یہ نام تو ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے جنہیں اسلامی مہینے کے نام یاد ہوں۔ اور یہ دوسرا مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے چند وہ کوتاہیاں جو مسلمانوں کے اندر آج آ چکی ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آج گفتگو ہوگی۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے، اہل مکہ اپنے شہر کو چھوڑ کر تجارت کی غرض سے ہو یا کوئی اور کام سے ہو، وہ سفر کرتے تھے اس مہینے میں۔ دوسری وجہ یہ کہ سفر کا مہینہ اسے سفر اس لیے کہا جاتا ہے، اب میں نے جو بات کہی کہ اہل مکہ اس مہینے میں چلے جاتے اور مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کی تعداد بالکل صفر ہو جاتی، یعنی بالکل نہ کے برابر ہو جاتی، تو اس لیے اسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری وجہ یہ بتلائی کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس تینوں مہینوں کے جانے کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے میں اس وقت لوگ بہت زیادہ چوریاں کرتے، لوٹ مار کرتے، اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنا وہ چوری کرتے، اتنا لوٹ مار کرتے، لوگوں کے مال کو بالکل وہ صفر کر دیتے، بالکل خالی کر دیتے۔ پھر تیسری بات کہی، سفر کے مہینے میں جب لوگ مکہ مکرمہ سے باہر جاتے تو لوگ باہر جانے کی وجہ سے ان کے مکان خالی ہو جاتے، تو اس وقت کے لوگ کہتے سفر المکان، مکان تو خالی ہو گئے، اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ اس مہینے کو لے کر اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یعنی صفر رحمتوں سے خالی ہے، برکتوں سے خالی ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں نہیں برستی، اللہ کی برکتوں کا نزول اس مہینے میں نہیں ہوتا۔ یہ ان کا عقیدہ اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، جب بندہ، کوئی انسان کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، زبان سے اپنی باتوں کو نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور جو بات کر رہا ہوں یہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب ایک حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، تم زمانے کو برا کہتے ہو، زمانے کو گالیاں دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمانے کو چلانے والے تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وقت کو برا کہتے ہو، تم مہینوں کو برا کہتے ہو، مہینوں کو چلانے والے اور دنوں کو چلانے والے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا
ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کا، چند لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں کوئی بھی نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج چند لوگ اسے ضروری سمجھ بیٹھے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں شادیاں نہیں کرنا ہے، سفر کے مہینے میں کوئی بھی نیا کام کا آغاز نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے کہ ہر لمحہ، ہر حال میں جب بھی اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اس کے حق میں خیر ہے، بہتر ہے۔ اور اس کے برخلاف جب اس پر آزمائش آتی ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر ہے۔ خوشی میں شکر ادا کرنا یہ بھی خیر ہے، مصیبت پر صبر کرنا اور یہ سوچنا، یہ خیال رکھنا کہ خوشی کا دینا، مصیبت کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خوشی میں شکر اور غم میں صبر کرنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہر حال میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کوئی بھی کام، چاہے ہمیں خوشی ملے تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے ہمیں غم ملے ہم صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر آگے آپ چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی خوشی ہمیشہ کی خوشی نہیں رہ سکتی، کوئی بھی غم ہمیشہ کا غم نہیں۔ ہر خوشی کے ساتھ غم ملا ہوا ہوتا ہے، اور ہر دکھ کے ساتھ خوشی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اور کبھی ہماری تجارت میں نفع ہوا، کبھی نقصان ہے، کبھی ہم مصیبت میں ہے، کبھی آزمائش میں ہے، کبھی انشاءاللہ آرام کی زندگی گزاریں گے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایمان والے کا یہی عقیدہ ہے کہ دیکھو جب کوئی ہمیں خوشی ملے، آرام ملے، نعمتیں ملے تو اس پر اکڑ ہمارے اندر نہیں آنا ہے۔ نعمتیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں، الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ صحت کے بارے میں فرمایا صحت 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ان نعمتوں کی بیس پر کسی کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس عقل سے، ہمارے اس غرور سے اللہ تعالی ہم سے وہ نعمت چھین لے، ہم سے وہ نعمت ختم کر لے، ہمارے سے وہ نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ پھر جب بندے پر کوئی آزمائش آتی ہے تو بندہ کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا ہے یہ وقت ہی خراب تھا، یہ مہینہ ہی ایسا ہے، یہ سال ہی ایسا ہے، یہ کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ کیوں؟ زمانے کو برا کہنا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف ہم اپنی انگلیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے زندگیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح ہوا کسی کا اور لڑکی کو لے کر اپنے گھر آئے، بیوی ہے،
بیوی کے آنے کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا، فوراً ہمارے ذہن میں برا خیال کیا آتا ہے؟ اس کے قدم پڑنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے ہماری نوکری چلی گئی، اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے ہماری گھر کی برکت ختم ہو گئی۔ کتنی باتیں ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ باتیں اپنی زبان سے نکالنا گویا اللہ تعالیٰ کی خلقت میں ہم ایک لگا رہے عیب نکال رہے ہیں کہ دیکھو فلاں بندی کے گھر میں آنے کی وجہ سے نحوست آ گئی۔ ایسے کلمات ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ بہرحال سفر المظفر کہنا کیسا ہے؟ جب بات آ گئی تو ہم پوری بات کو سمجھیں گے۔ سفر ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ مظفر لگانا کیسا ہے؟ تو یہاں پر محققین نے لکھا سفر المظفر کہنا یہ جائز ہے۔ یہ اس طرح کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی نیا کام نہیں کرنا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، ہم ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ بس ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تم جو اپنے ذہن کے اندر برا تصور، برے خیالات لائے ہوئے ہو، ہم اسے توڑنا چاہتے ہیں کہ جو کام بھی ہم کریں گے اس مہینے میں وہ کام انشاءاللہ پورا ہوگا۔ یعنی ہم کوئی بھی کام کریں برکت والا، نیک کام ہم جو بھی کریں، اور اس کام کو ہم یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے۔ نیک خیالات رکھنا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ برے خیالات رکھنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ نیک خیالات آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ مظفر، سفر المظفر، یعنی ہر کام جو ہم کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوگا، اس کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف سفر کے مہینے میں کوئی کام ہم کریں تو وہی کام آخر تک پہنچے گا، وہی کام کامیاب ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، بلکہ ہر مہینے کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں ہم جو بھی خیر کا کام کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کام انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ پھر مؤلفین نے آگے لکھا سفر کے مہینے کے اندر جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کی یہ کوتاہیاں ہیں، بستر الگ کر دیتے ہیں، اور اس مہینے میں جو دوسرے مہینوں میں شادیاں ہوا کرتی تھی، اس مہینے میں سفر کا مہینہ آ گیا ہے، ہم ربیع الاول کے مہینے میں کریں گے، جمادی الاول کے مہینے میں ہم شادی کریں گے۔ اس طرح بول کر ٹال دیتے ہیں کہ ہم سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ اس طرح اپنے ذہن میں خیالات لانا یہ درست نہیں ہے۔ ان خیالات کو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، ہر مہینے میں آپ اپنا ہر کام شروع کر سکتے ہیں، ہر مہینے میں آپ اپنے گھروں کے اندر نکاح کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں کی اوپننگ کر سکتے ہیں، آپ ہر خیر کا کام اس مہینے میں کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ چیزیں لوگوں نے بنائی، اس طرح ان لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ سفر کا مہینہ اتنا منحوس ہے، اس مہینے میں نبیوں پر جو مصیبتیں آئی وہ کہا کرتے تھے، اس مہینے میں، اسی مہینے کے اندر نبیوں پر مصیبتیں آیا کرتی تھی، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سفر کا مہینہ اتنا منحوس ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو منع کیا تھا کہ آپ کو فلاں درخت کے پاس نہیں جانا ہے، فلاں چیز نہیں کھانا ہے، وہ اسی مہینے کے اندر انہوں نے کھایا تھا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں
کہ سفر کا مہینہ اتنا منحوس ہے کہ اسی مہینے کے اندر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری شروع ہوئی وہ اسی مہینے کے اندر شروع ہوئی. طرح طرح کی باتیں کہہ کر لوگوں کو اکساتے ہیں، ان کے دماغ کو خراب اس طرح کرتے ہیں، ان کے ذہن کو اس طرح بنا دیتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ کوئی بھی نیک کام نہیں کرتے، کوئی بھی خیر کا کام نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے. تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اسے میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ راستے میں ہم گزر رہے ہیں، کالی بلی آ گئی تو ہمارے ذہن میں ہم برا خیال یہ لاتے ہیں کہ ہمارا کام رک جائے گا. گھر کے اوپر کوا نے پکارا، ہمارے بڑوں کی ہے بات چلی آ رہی ہے، گھر کے اوپر اگر کوا بیٹھ کر پکارتا ہے تو مہمان آنے کی یہ نشانی ہے. اچھے خیالات یہ درست ہے، برے خیالات لانا یہ منع ہے. گھر کے اندر آ کر کوئی کسی نے اگر بار بار بیل بجاتا رہا تو گھر میں لڑائیاں ہوں گی، جوتا اگر الٹا رہا تو اس کے اندر بھی لڑائیاں ہوں گی. طرح طرح کی باتیں آج ہمارے اس ماحول میں پھیل چکی ہیں. تو ہمیں یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے، الو یہ بڑا منحوس ہے، الو کو ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. الو کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس موقع پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی وقت کو ہم برا نہ سمجھیں. برے خیالات، برے تصورات اپنے ذہن کے اندر نہ لائیں. الو بھی تو ایک پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. ہم نے اسے بدنام کر کے رکھ دیا. ایسی کئی باتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں جس کے کرنے پر آج ہم منحوس سمجھتے ہیں، چاہے وہ وقت کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو. ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسے خیالات رکھنا کہ فلاں چیز نحوست ہے، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں آدمی منحوس ہے، اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نکالنے سے بچنا چاہیے.